اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا، آج ہم اس کے بارے میں مختصراً دیکھتے ہیں ایک سفر نامے کی شکل میں، تاکہ سب سننے والے بچے اور بڑے اس کے بارے میں ترتیب وار سمجھنے میں آسانی محسوس کریں۔ معراج کے سفر نامے کو مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورتی سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت ملی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض سے ہوئی تھی اور اللہ نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایات دی تھی، اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بنیادی طور پر قرآن میں جو ذکر ہے وہ واقعہ اسراء کا ہے، کیونکہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ 2 حصوں پر ہے۔ ایک اسراء کی رات، یعنی راتوں رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اس کو واقعہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں، اور مجموعی طور پر ہم اس سارے ہی واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ تو جو مکہ سے بیت المقدس لے جائے گئے، تو یہ قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر ہے، اور اس کے بعد کا واقعہ سارا احادیث میں ہمیں مفصل مل جاتا ہے۔ مختلف روایات قصے کی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں، اور سب کو ملانے سے ایک سفر نامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور نظر افروز سفر نامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبریل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا، یعنی بجلی کی تیزی سے چلتا تھا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر اسی پر کیا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبریل نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک ان سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور پر سینا کی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہو گیا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا کہ ادھر آؤ۔ آپ نے توجہ نہ کی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ ملتفت نہ ہوئے، یعنی ادھر بھی توجہ نہ کی۔ جبریل نے کہا کہ یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس پر بھی نظر نہ ڈالی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت آئی۔ جبریل نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بندھ گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبریل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبریل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟
جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے مورے سے اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے، اور دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ ماجرا پوچھا تو بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگردانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہیں دیتے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لاتے جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلیف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ دوسروں پر زبانیں تان دراز کرتے تھے، یعنی دوسرے لوگوں کو طعنہ و تشنیع کرتے تھے، ٹونٹ کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خوار ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آتی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچوں کو مونڈ دیا جو ان کے تھے ہی نہیں۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاشت چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پاس ہنسی کا کیا مقام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر ادریس، پانچویں پہ ہارون، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت معمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔
تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی گئیں۔ نمبر 3، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ اور نمبر 4، ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ردات سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہ کر پائے گی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہی۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی پر سفر اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس میں تشریف لائے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً نماز فجر تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ ردات سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، اللہ کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ وہ تو مذاق اڑائیں گے اور ایک اور شوشہ ان کے ہاتھ لگے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے سامنا ہوا۔ اس نے کہا، تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہا قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مضحکہ اڑایا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں؟ ناممکن، محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ یہ نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ آنن فانن یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست ہیں، یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو یہ ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرم کعبہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ کہا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلہ والوں کے اونٹ براق سے بھڑ کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلہ کا قافلہ مجھے ملا۔ سب سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔
ایسے ہی کچھ اور عطے پتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ تو یہ ہے وہ ایک سفر نامہ کی طرح لکھا ہوا واقعہ معراج جو مولانا مودودی نے مرتب دیا تاکہ عام انسان اس کو ایک کہانی کی طرح سمجھ سکے۔ کوئی رات اور دن منانا مسلمانوں کے لیے اس سلسلے میں سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے جو پیش آیا، اور اس میں کچھ احکامات مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خاص موقع پر نوازے، جن میں سے سورہ البقرہ کی آخری آیات کی جو نزول ہوا، پھر 5 نمازیں جن کا اجر 50 نمازوں کے برابر رہے گا اور وہ فرض کی گئیں۔ تو یہ ایک تحفہ تھا جو معراج کی رات ملا۔ تو یہ اس پر عمل درآمد کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اتنے بڑے سفر، اس اتنے بڑے معجزے سے جو نعمتیں ہاتھ آ رہی ہیں امت کے، وہ یہی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور پھر تنظیم و ترتیب دیکھیے کہ ہر آسمان پر دروازے ہیں اور اس پر داخلہ اللہ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر پیغمبر کے لیے بھی نہیں ممکن تھا۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے، تو جبرائیل اپنا نام بتاتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے، پھر وہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا اذن ضروری ہوتا ہے آسمان کے دروازوں سے اوپر جانے کے لیے، تو دعائیں بھی آسمان سے اوپر جاتی ہیں، اس کے لیے بھی اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آسمان مرتب کیے گئے، 7 آسمانوں کے دروازے ہیں، ان کے اوپر داروغے ہیں، فرشتے مقرر ہیں، بیت معمور ہے، جیسے زمین پر کعبہ ہے ایسے 7ویں آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے جس پہ فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ فرشتے ہیں، اتنے کثیر تعداد میں فرشتے ہیں کہ جو ایک دفعہ جاتے ہیں دوبارہ ان کی باری ہی نہیں آتی۔ تو یہ سب جو بڑی شاندار باتیں سکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گناہوں کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کی اتنی سخت سزائیں تھیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اپنے ظاہر ہے ساری نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلی ہے، تو وہ اپنے جنت میں جانے والے جو وارثین ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کو دیکھ کر وہ روتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے اعمال کر رہا ہے، کون سا رستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ سارا جو واقعہ ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ محض ایک ریچول کی طرح صرف اس کو منانے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ کون سے دن اور رات کو منایا جائے، بلکہ اس سے سبق حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، ان باتوں پر جس کا حکم دیا گیا ان کو اختیار کرے، جن سے روکا گیا اس سے رک جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے۔ یہی اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔